بدعت کا ویسے جو لغوی طور پر مطلب ہوتا ہے، ہم نے کل بھی بات کی تھی، ایک لفظ کا مطلب لغوی ہوتا ہے، یعنی جو لغت میں ڈکشنری میں موجود ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لغوی معنی، اور ایک لفظ کا مطلب ہوتا ہے شرعی معنی، یعنی جو شریعت میں جو معنی مراد لیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں شرعی معنی۔ جیسے ہم نے کل کہا تھا حاضر ناظر کا لغوی معنی ہے موجود ہونا اور دیکھنا، یہ ڈکشنری میں معنی موجود ہے، لیکن حاضر ناظر کا جو معنی ہم حضور کے لیے شرعی طور پر مانتے ہیں وہ یہ کہ ایک خدائی قوت رکھنے والے کا ایک مقام پر رہتے ہوئے پوری کائنات کو دیکھنا، سننا اور تصرف کرنا، یہ 3 پوائنٹس میں نے آپ کو بتایا تھا، تو یہ شرعی معنی کہلاتا ہے۔ اسی طرح بدعت کا بھی ایک لغوی معنی ہے جو ڈکشنری میں مطلب موجود ہے، جو ڈکشنری میں مطلب موجود ہے بدعت کا وہ کیا ہے؟ کوئی بھی چیز جس کی کوئی سابقہ مثال، سابقہ نظیر موجود نہ ہو اور اس کو ایجاد کر لیا جائے، اس کو پیدا کر لیا جائے، اسے کہتے ہیں بدعت۔ یعنی کوئی بھی ایسی نئی چیز بنانا جس کی سابق میں کوئی مثال موجود نہ ہو، پہلے کسی نے نہ بنائی ہو، ایک نئی چیز بنانا، اسے کہتے ہیں بدعت۔ اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام بدیع بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا بدیع ہے۔ بدیع کا مطلب آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ بغیر کسی مثال اور نمونے کے بنایا ہے۔ ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ کسی کو دیکھا اور کاپی کیا تو آسمان و زمین بنائے۔ اللہ نے آسمان و زمین بنائے، اس کی سابق میں کوئی مثال، کوئی نظیر موجود نہ تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے خود پیدا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر جو چیز پیدا کی ہے اس کی سابقہ میں کوئی مثال نہیں تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ کسی کو کاپی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے خود ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ تو کوئی بھی چیز جس کی سابق میں کوئی مثال اور نظیر نہ ہو، ایسی نئی چیز کو بنانا کہلاتا ہے بدعت۔ ٹھیک ہے جناب، یہ تو ہے لغوی معنی۔ ڈکشنری میں جو بدعت کا مطلب ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور شرعی طور پر جو بدعت ہے جس کو بنیاد بنا کر ہم لوگوں کو بدعتی کے ہم پر فتوے لگائے جاتے ہیں، وہ بدعت کیا ہے؟ تو بدعت ہر وہ کام جو حضور کے زمانے میں نہ ہو اور بعد میں وجود میں آئے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اونچی آواز سے کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ حضور اسلام نے بدعت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ایک دوسرے حدیث پاک میں سرکار نے ارشاد فرمایا ہر نیا کام گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے، یعنی ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ حضور اسلام کی اس پر یہ حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک سرکار نے ارشاد فرمایا، میری طرف توجہ رکھیے گا، نوٹ سے میں آپ کو بعد میں پڑھاؤں گا۔ حضور نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم۔ حضور نے فرمایا جس نے دین میں کوئی اچھا کام ایجاد کیا اور اس پر لوگ عمل پیرا ہوتے رہے تو اس اچھا کام کے ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور عمل پیرا ہونے والوں کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اور ان کے ثواب میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ بھی بدعت کے ٹاپک کے متعلق ہے۔ اب بتائیں، حضور نے ایک حدیث میں کہا تھا کہ ہر بدعت گمراہی، ہر نیا کام گمراہی اور ہر نیا کام بدعت اور ہر بدعت جہنم میں لے کر جائے گی، اور ایک حدیث پاک میں سرکار ارشاد فرما رہے ہیں جس نے دین میں نیا کام ایجاد کیا، یعنی دین میں نیا اچھا کام ایجاد کیا، جو لوگ اس پر عمل پیرا رہیں گے سب کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک حدیث میں سرکار فرمایا ہر نیا کام جہنم میں لے کر جائے، ایک حدیث میں سرکار فرمایا کہ جو اچھا کام ہوگا وہ جنت میں لے کر جائے۔ اسی حدیث سے ہم فیصلہ کریں گے کہ سرکار اسلام نے بھی اب ایک حدیث میں کہا کہ ہر نیا کام جہنم میں لے کے جا رہا ہے، دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا جو اچھے کام ہیں وہ جنت میں لے کر جائیں گے، تو پتہ چلا کہ جو حضور کی وہ حدیث ہے نا کہ جس میں سرکار نے فرمایا کہ ہر نیا کام جہنم میں لے کر جائے گا، اس سے مراد برے کام ہیں، اس سے مراد اونچی آواز سے، اس سے مراد برے کام ہیں جو دین میں نقصان پیدا کریں، جو لوگوں کو دین سے دور کریں، وہ جو نئے کام ہیں وہ جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اور سرکار نے جو دوسری حدیث میں فرمایا کہ ہر جو اچھا دین میں جو اچھا کام ایجاد کرے گا اس پر اور اس پر عمل کرنے والے سب کو ثواب ملے گا، اس سے مراد دین میں اچھے کام ایجاد کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ نہیں آ رہی؟ تو پتہ چلا کہ بدعت کے متعلق پوری احادیث کا مطالعہ کیا تو 2 قسمیں بنی، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔